السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک سب کچھ سننے والی اور دیکھنے والی ذات تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے. تو اس آیت میں اللہ کے رسول کا جو بہت بڑا معجزہ ہے یا بہت بڑا آپ کا اکرام اللہ کی طرف سے ہوا معراج، اس کا بیان ہے. اور کچھ تھوڑا سا بیان سورۃ النجم میں آتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. بے شک اللہ کے رسول نے اس فرشتے کو اترتے دوسری مرتبہ بھی دیکھا. کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ. کہ اس سدرۃ المنتہا پر جو کچھ کے چھا رہا تھا. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. آپ کی نگاہ جو ہے اللہ کے رسول کی نگاہ ٹیڑھی اور ترچھی نہیں بھی اور حد سے آگے بڑھی. وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ. وہاں جا کر اللہ کے رسول نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو اس آیت پہلی آیت میں کیا فرمایا گیا تھا؟ لِنُرِيهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم اس لیے لے گئے اپنے بندے کو کہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. تو اس آیت کے اندر بتایا کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. تو اس واقعے کے تعلق سے بہت کچھ تفاسیر میں ہے، اور اہم سب سے چیز جو سمجھنے کی جس پر پورے امت کا اتفاق ہے کہ واقعہ اللہ کے رسول کو بیداری کے اندر جسد کے ساتھ پیش آیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت اس کو سبحان اللہ پاک، اگر خواب دکھانا تو اس میں اللہ پاک کو بولیں ضرورت کیا ہے. اگر وہ حراج خواب دیکھ کر یہ واقعہ خواب میں اگر پیش آیا ہوتا یا بیٹھے بیٹھے آپ کو روح کی سیر کرائی گئی ہوتی، آپ یہ بیٹھے ہیں آپ کی روح کو سیر کرا کے لاگا، تو اس طرح بیان کر بندہ کسے کہتے ہیں وہ بھی کہنا. بندے کا لفظ جو اطلاق ہوتا ہے وہ جس دونوں پر ہوتا ہے، اور لفظ سن کے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ پاک بولنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی تم ایک دم ایسا واقعہ سن کے وہ تعجب کر لگتے ہو. تو یہاں اللہ لے کے کیا ہے تو کچھ بیان کرنے والے اس سے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول گئے، اللہ کے رسول یہاں سے وہاں گئے. اچھا ہے ہی نہیں. قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ لے کر گیا ہے، وہاں حدیث کی پوری بات کر اس سے بھی مجھے لے جایا گیا، مجھے اوپر چڑھایا گیا، میرے سامنے پیش کیا گیا. اوٹی تو بھی سب مجبور کا سے استعمال کیا گیا. میں گیا، میں دیکھا، ایسے الفاظ نہیں، مجھے لے جایا گیا، مجھے دکھایا گیا، میرے سامنے پیش کیا گیا. سوئی دبی مجھے اوپر چڑھایا گیا، اوٹی تو بھی مجھے دیا گیا، اسری بھی مجھے لے جایا گیا. بس یہ بھی اپنے ذہن میں رہنا چاہیے. تو جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا. تو اللہ کی طرف سے کوئی تعجب ہے، اللہ کی قدرت کسی کو تعجب ہے تو بولو. تو اس لیے جو ہے سب سے پہلا تمام سوال کا جواب دیکھ سبحان میں رکھ دیا گیا. سبحان الذی، اللہ تعالیٰ کے ذات پاک ہے. سب ایسے کام. اب آج سے ہمارے بچپن میں وہ یہ نہیں ہوتا کیا ہے ہوائی جہاز کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو لوگ وہاں سے جانے وہ حج کو جایا کرتے تھے. لوگ 20 دن کیا ہے پانی جہاز میں جا رہے ہیں. اب 4-5 گھنٹے میں جا رہے ہیں. وہ تعجب ہو سکتا تھا کہ نہیں. اس زمانے ایک ایسے سوال 5 گھنٹے جاتے، 4 گھنٹے جاتے ہیں جوان بیچارے. 15-20 دن ایسی ہوا خراب، گئے سارے لوگ ہیں بولتے کیا تکلیف تھا اس میں، ایسی کلائمیٹ ایسی فلاں وہ سب اسی بتاؤ جا کو ایسا کر کے اس میں وہ پکا لے وہ کھاؤ، اس کی گریڈ سے درجہ. انسانی سہولیات کرتا اللہ کے پاس کیا سواری نہیں ہو سکتی. ایک سواری براق تھی، ایک سواری جو ہے آپ کی معراج. معراج کے معنی سیڑھی.
بلندی پر چڑھنے کا آلہ. آج لفٹ آ گئی, یہ بٹن مارتے تھے اب بڑی بڑی عمارتیں دیکھ رہے نہیں, امریکہ وغیرہ میں تو 100 کے اوپر عمارتیں ہیں. اب جس منزل جاتا ہے بٹن دباتے وہ منزل پہنچ جاتا ہے انسان. معراج کے معنی کیا ہے؟ بلندی. عروج کے معنی بلندی, معراج بلندی پر چڑھنے کا آلہ. تو مجھے ایک زینہ لایا گیا, اس بات کا مجھے زینہ لایا گیا. معراج کے معنی زینہ. تو بٹن دباتے فوراً پہلے آسمان پڑ جاتے, تو دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان. تو ابھی تک ہم لوگوں کو یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آسمان ہے کہ نہیں. 60 سال ابھی تک بھی کنفیوژن میں ہے. ہمارے نبی سب دیکھ کر آ گئے. تو تفصیلات بہت ساری حدیث میں آئی تو کہ اللہ کے وسلم جو ہے 3 میں سے خانہ کعبہ کے طرف اسے جو ایریا ہے وہاں سے لوگ رات کو سوتے بھی تھے. تو کہا کہ آپ وہاں امی ہانی کے گھر میں سوئے تھے قریب, یعنی شاید رات کو سے اٹھ کے یہاں آ گئے ہوں گے اللہ کے رسول عبادت کرنے کے لیے. پھر بات کر سو گئے, جبریل علیہ السلام آئے, آ کے آپ کو اٹھا کے جبریل اور جو ہے میکائیل آ کے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے اللہ کے رسول کو جو ہے آپ کی سینہ چاک کیا گیا. آج ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے, بولے کیا سب کرے تعجب ہوتا تو کیسا ہارٹ کرے یہ کیا ہو رہا ہے, اب ہارٹ کا آپریشن ہے, اب تو اطمینان ہو رہا ہے. تو سب سائنس کے دیکھو اور ایمان لانے والے کہ اللہ کے نعمت والا میں سوچو. ہارٹ بدلا جا رہا ہے, صرف ہارٹ کا آپریشن ہی نہیں, ہارٹ اور لنگ بدلا گیا. ایک نوجوان, ایک فریش باڈی کا ہارٹ اور لنگ تھا, ایک نوجوان تھا, ہارٹ لنگ بدلا گیا. کیا کرتے بولو. تو اللہ کے رسول کا ہارٹ لے کر کے آپ کے دل نکال کے اس کو جو دھو کے اس کے اندر ایمان رفت بھرا گیا. تو تعجب کی بات کیا ہے, چپ پڑھ کو نہیں چپ ایسا مان لینا کر دیتا ہو, ہم بچپن کی بات تھی. تو جتنی باتیں ہیں آگے اسی سے اندازہ کر. تو تیز رفتار سواریوں کی کوئی حد نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں تیز رفتار سواریوں کی بھی کوئی بے انتہا تیز رفتار سواریاں ہو سکتی ہیں. اور جب یہ خالی کائنات کی بات ہے تو وہاں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے, صرف تمہارے فہم سے قریب کرنے کے لیے بول رہا ہوں, انسانی فہم کو قریب کرنے کے لیے بول رہا ہوں. پھر آپ کو جو ہے ایک براق لایا گیا. براق سے برق یعنی بجلی کی طرح بجلی یہاں ہے تو جہاں کلتی وہاں چلے جاتی. تو جہاں حد نگاہ تک قدم رکھتا تھا. براق جو ہے خچر اور گدھے کے درمیان ایک جانور ہے سفید رنگ کا, وہ جو ہے لایا گیا. آپ اس پر بیٹھے دونوں جنے, ایک آپ نے دکا پکڑی, ایک نے یہ پکڑی آپ کی, اس کی بٹھا کے بیت المقدس لے گئے. وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی. پھر اس کے بعد آپ کے لیے زنا لایا گیا. اللہ کے رسول پہلے آسمان پہنچے, آدم علیہ السلام سے ملاقات, پھر آسمان میں پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام سے, علیہ السلام سے پھر آسمان پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے, 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام, 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے, 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے, 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے. ایک نبی سب انبیاء کے نام بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر. تو جا کے دروازہ کھٹکھٹائے تو کیا کون ہے, میں جبریل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے, کیا بلایا گیا ہے, کہ ہاں بلایا گیا ہے. اچھا مرحبا مرحبا, سب لوگ اقبال کر کے خوب آئے, بہت اچھا آنا ہے آپ کا, ویلکم ہوتا ہے نا اس طرح سے پہلے آسمان کے لیے. پھر اس کے بعد دیکھیں تو اللہ کے کیا معلوم, دیکھیں تمہارے ابا ہیں آدم علیہ السلام کو سلام کرو. سلام کرو, وعلیکم السلام میرے بیٹے کو. تو ہر ایک کا الگ الگ جواب ہے. ہاں السلام علیکم, تو یہ تمہارے بھائی, سب انبیاء کرام بھائی بھائی ہیں, تو یہ تمہارے بھائی, ان کو سلام کرو. عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام دونوں خلاصہ بھائی, یہ تمہارے نبی بھائی, دونوں سلام کیا. اس طرح سے سارے آسمان تک تمام انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے وہاں پر چلے گئے. پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا. تو یہ عالم بالا اور یہ دنیا, اس کے چیک پوسٹ کی طرح جو چیزیں وہاں اوپر سے نازل ہونے والی ہیں, اللہ کے طرف سے احکام آنے والے, پہلے وہاں آتے, وہاں سے پھر ادھر سے یہاں سے جانے والی چیزیں, انسان کے اعمال وغیرہ چیزیں جو کچھ چڑھنے والی ہیں, دعائیں, سب پہلے وہاں جاتی ہیں, وہاں سے اوپر لے جاتی ہیں. تو پھر اللہ کے وسلم اس کو جو ہے جنت دوزخ کا مشاہدہ کرائے. کون دیکھے کیا, تو بولے تو کون دیکھے با کون دیکھے, اللہ کو دیکھے. اب تو اللہ کو مانتا کہ نہیں بولتا, جنت ہے دوزخ ہے سب بولتے نہیں, کون دیکھے بابا سب کیا ہے کہاں ہے, دیکھ کے سب کیا ہونا. تو اللہ کو ایمان ہے کہ نہیں ذرا. کئی لوگ بولتے ہیں کون دیکھا ہوا, ہماری بات کیا ہو, یہ پورے بالکل بے ایمانی کی بات ہے. تو اب جو ہے جو کچھ عذاب آگے ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی سیڑھی ہے, دکھا رہا ہے. بولے کیسا سوال کیا ہو,
ارے ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی عذاب دے رہے کہتے یہ کیسا نہیں ہے، سی ڈی ہے اس کے پاس، سمجھا کہ کیا عذاب ہو رہا ہے. دیکھو تمام جتنے قسم کے عذاب ہونے والے ہیں، سود خوروں کا عذاب ایسا ہونے والا ہے، وہ یہ کرنے والے ہیں، زنا کرنے والوں کا عذاب ایسا، ان کا کرنا ایسا، سود سب ہے. پھر جنت میں وہاں ایسے اس دیکھا ہے تم جنت کی جو ہے نعمتیں، جنت میں لوگ جو ہے دیکھیے ہاں اللہ کی دیکھیے کہ جو ایک سے شالیشان محل دیکھا، وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی خوبصورت، یہ کس کا محل ہے، یہ کون ہے، تو یہ عمر کا محل ہے. میں چاہتا تھا کہ تیرے محل میں داخل ہو جاؤں، پھر تیری غیرت یاد آ گئی، اللہ کے رسول میں آپ کے لیے غیرت کرتا ہوں، عمر ضرورت پڑے کہ میں تیرے لیے غیرت کروں، مجھے تیری غیرت ہے کہ میں تیرے محل میں نہیں گیا، میں الگ بول کیا میں آپ کے لیے غیرت کرتا اللہ کے رسول. تو انہیں ہر ایک کا جو مشاہدہ بھی انبیاء کرام کے ساتھ ملاقاتیں تھیں، پھر وہ ہوا، پھر یہ تمام جنت دوزخ، اس کے بعد پھر اس کے بعد مکان کے بعد لا مکان، مکان لا مکان کہاں پہنچے اللہ کے نبی وسلم بولے اب جاؤ ہم نہیں آ سکتے اب تمہارا ہی مقام ہے آگے جانے کا. جبریل کیسا ہے، نہیں یہ تو ہم نہیں آ سکتے، اگر ہمیں قدم آگے بڑھائے تو ہمارے پر جا جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ وہی بھیجنا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی کی 5 وقت کی نمازوں کی. تو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اللہ کے رسول کو جو ہے لما اسری بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو معراج ہوئی انتہی الی سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی تک آپ کو پہنچایا گیا. تو یہی وہ مقام ہے الیہ یقبض ما یرجو، الیہ یقبض ما یہبط من فوقہ، نیچے سے آنے والی چیزیں پہلے یہاں روک لی جاتی ہیں، پھر اللہ کے پتہ اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں پہلے روک لی جاتی ہیں. اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، اس پر سدرۃ المنتہی، سدرہ کے معنی بیری کا درخت، تو صرف الفاظ ہیں لیکن حقیقت کیا ہے وہاں کی بیری درخت کی معلوم. تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے جو پھل ہیں بیری کے بیر کے درخت کے وہ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے، پتے اس کے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے، اور ہر پتے پر جو ایک فرشتہ تھا. اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، وہ چھا رہا تھا کہ جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی اس کا بیان کرنا انسانی زبان سے انسانی الفاظ میں ممکن نہیں، اللہ نے بیان نہیں کیا. سورۃ النجم میں اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، کیا چھا رہا تھا، کیا انسانی الفاظ بیان نہیں کر سکتے وہاں کے. اب بعض وقت ہم کہہ رہے تھے کسی کیا ہوگا، کیا بولنا تھا، وہ بولنے نہیں آتا جس کو کیا بولنے کیا ہے وہ تو بول سکتے نہیں، وہ ویسے ہی. تو اب یہ انسان کے بھی بیان بھی، لیکن وہاں کے عالم بالا کی چیزیں، تو اس کا بیان اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ کے اوپر ہر پتے پر ایک فرشتہ، نور کی بارش ہو رہی تھی. اذ یغشی سدرۃ ما یغشی. تو اللہ کے رسول جو ہے ایک آدمی جو نیا کچھ ذکر گھبراہٹ ادھر ادھر ہک کے بکے نہیں ہوئے، ما زاد البصر وما طغیٰ، بالکل اطمینان سے آپ کی نگاہ جو چیز دکھائی جا رہی تھی اس کو برابر دیکھتے رہے، حد سے نہیں بڑی، قرآن دکھانا اب آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے، یہ سب برابر اطمینان کے ساتھ پورے سکون کے ساری چیزوں کو دیکھتے رہے. پھر آپ کے پاس جو ہے 3 پیالے، کسی کے 3 ہے، کسی 4 پیالے، 2 پیالے، ایک جو ہے شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، شراب حرام نہیں ہوئی، شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، ہاں ایک شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا. تو اللہ کے رسول نے دودھ کو پسند کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری امت جو ہے فطرت پر قائم رہے گی، جس طرح دوسری امتیں گمراہ ہو ایسا نہیں ہوگا، تمہاری امت بالکل فطرت پر قائم رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، پھر اوپر سے اب جاؤ ہو گیا. ادھر کے آ رہے تھے پھر راستے میں، اور وہی ادھر کا آنا تھا 7واں آسمان، 5 چھٹا آسمان، چھٹے آسمان. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ پوچھے کیا معلوم کیا ہے، انہوں نے بہت بڑے نبی نا 5 انبیاء جل رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 5 انبیاء کو ذی القدر انبیاء کہتے ہیں. اب تو بہت بڑے نبی تھے نا، کچھ کیا ہوا، نہیں اللہ نے پوچھا 50 وقت کی نماز ہے نہیں تمہاری امت نہیں ادا کر سکے، تم اللہ سے جا کے کم کرا لے کر. پھر اللہ کے پاس اور اللہ کے بارے میں پوچھتے تو جو ہے وہ میں نے اللہ کے پاس جانا آنا
کتنے بار اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے؟ 5 کم کر دی کہ اس میں 10 کم کر دی، شاید راوی نے جو ہے کٹ شارٹ کرنے کے لیے کہہ دیا، تو آپ کو بار بار اللہ کے پاس جانا، اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ میری مت برداشت نہیں کر سکتی، اس کو تو کم کر دیں، 5 کم کر دیں اور 5 کم کر دیں اور 5 کم کر دیں، آخر میں جو ہے 5 رہ گئی۔ مسلسل یہ بھی تمہاری ہمت نہیں کرتی، مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا۔ تو پھر اللہ کے بولے نہیں، مجھے اب شرم آ رہی ہے، میں بہت بار گیا، بہت بار جا کے جو ہے تخفیف کرا کے آ گیا ہوں، اب جو اس سے زیادہ میں جا سکتا۔ تو ادھر سے اللہ کے اس طرح کہہ رہے تھے، پھر اللہ سے ایک فرشتہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے بندوں پر تخفیف بھی کر دی، اپنا فریضہ جاری کر دیا، اب اس سے زیادہ کم ہوگی، اس سے کم ہونے والی نہیں۔ تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، تو 5 کی نمازیں، لیکن ثواب 50 وقت کی نمازوں کو ملے گا۔ ادھر اس امت کے لیے بہت سارے کنسیشن سے اوتی رسولن ثلاثہ، اللہ کے کو میرا نے 3 چیزیں دی، ایک تو یہ کہ اوتی الصلوات الخمس، 5 کی نمازوں کی فرضیت ہو گئی۔ اوتی خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا آخری حصہ دیا گیا، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِهِ وَغُفِرَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا بِالْمُحْسِنِينَ، تمہاری امت میں سے جو آدمی بھی انتقال کرے گا اور بشرطے کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے، اس کے لیے معافی دی جائے گی۔ معراج کا یہ پیغام 3 حصوں میں ہے، ایک تو نماز کی فرضیت ہے، سورہ بقرہ کا آخری، اس میں ایمانیات کی تفصیل بتائی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نازل تو کیے ہیں، لیکن وہاں سے اسپیشلائز اور پھر یہ دیا گیا، سورہ بقرہ لے کر آئے نبی علیہ السلام، لیکن یہ اور خاص طور پر دیا گیا۔ آمن رسول، پہلے رسول ایمان لایا، یہ دیکھو پہلے رسول کو ایمان لانا، تو ایمانیات کی تفصیل بیان کی گئی۔ ایمان کے بغیر کوئی چیز اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، دین کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اللہ کے رسول کی، اللہ کی طرف سے جو بات پیش کریں گے، کلو ما جاء رسول من عند اللہ، کلو ما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جو بات بھی پیش کر رہے ہیں، سب باتوں کو ماننا ہے، ایک بات کو بھی نہیں مانے گا، میں سب مانتا ہوں، میں یہ نہیں مانا، ذرا مجھے شک ہے، گیا کام سے۔ دل سے ماننا، ماننے کا نام ایمان ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، جاننا پڑھو تو جانتے رہتا ہے، لوگوں کیا کتاب ہے، میں بھی جانتا ہوں، جی جاننے والا ہوں تو ماننے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو ہے سورہ بقرہ کا آخر کو اس کے بے شمار فضائل ہے، اس میں یہ کہ خاص اس وقت دیا گیا، کیوں؟ اس کے اندر جو ہے یہاں ایمانات کی تفصیل ہے، پہلے رسول ایمان لائے، اس کے بعد تیسری چیز جو ہے غفر لمن مات لا یشرک باللہ شیئا من امتہ للمحرمات، محرمات ہیں دوسرے گناہ، کہاں یتیمات میں کمٹمنٹس، دوسرے کیا کمٹمنٹس کیا ہے انہیں، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو سب سے بڑا گناہ اللہ کا، ایک کفر تو نہیں ماننے کی بات چھوڑو، کافر تو نہیں مانتا، اس لیے اس کو ذکر نہیں، کفر کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، یہاں صرف شرک کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو ہے مان کر آدمی اللہ کا اس کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے حالت میں شرک کر لیتا ہے، تو بہت بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اور کیا کر سکتے ہیں، شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے کہ جو ہے بس اسی کی طرف لوگ شرک میں پھنسے، وہ لوگ تو ہیں لیکن ہم مسلمان ہو کے شرک میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں۔ تو معراج کا پیغام کیا ہے؟ نماز، عقائد کو درست کرنا، ایمان کیا ہے؟ عقیدوں کا نام ہے، کتنے لوگ عقیدے سے ذرا دیکھ، بہت افسوس کے ساتھ کہ بہت کم لوگ عقیدے سے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہی نہیں سیکھی، بس بہت کچھ کر رہے ہوتے، بہت ایک سب بہت سجل کر ہیں، وہ ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے، کیا کرنا، ایمان درست نہیں بیچارے کرتے۔ ہاں تو ایمان کی دعوت کر کے لوگ لے جا رہے ہیں، ان کچھ معلوم نہیں ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے وہ خود نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ قرآن اللہ کے رسول کی ایک بات کی انکار کریں گے تب کافر ہو جائے گا، کہاں کا جہاد بولے، چلو کافر ہو گئے، کیسی الٹی سیدھی جو بات صحیح ہے اس کا صحیح رانگ انٹرپریٹیشن کرتا ہے، الحاد سب مان کو غلط، نماز کو تو ہے،
نماز ہے لیکن ایسی نماز نہیں، وہ نماز الگ ہے. اب کیا کریں وہ جی میں ظاہری نماز پڑھو جی، وہ باطنی نماز الگ ہے ہماری. اب کیا کریں تمہیں جو ہے نماز پڑھو، یہ نماز جو ہے باطنی نماز الگ رہتی ہے، تمہاری صرف ظاہری نماز ہے. مان کو ایسا ٹالریٹ نہیں کرتا ہے. تو اس طرح سے لوگ جو ہے کفر میں مبتلا ہو چکے. 90% لوگ کیا اس سے بھی زیادہ اگر کہا جائے تو مبتلا ہو. ایمان کیا ہے معلوم نہیں لوگوں کو. ہاں تو آج سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے صحیح ایمان سے آگاہ کیا جائے. اب وہ بھی اللہ کی توفیق کی تو سنے گا نہیں تو سننے تیار نہیں. آدمی سننے تیار نہیں تو کیا وہی مانے گا بتا. تو آج بہت افسوس کے ساتھ جو ہے حالات ایسے ہو گئے. پھر یہ واقعہ اتنا تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر آیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. اللہ کے رسول جو ہے اس کے بعد پھر اوپر سے نیچے آ گئے. پھر تمام انبیاء کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشایعت کے لیے ساتھ پہنچانے کے لیے آ گئے. صبح کا وقت ہو گیا تو نبی السلام آگے بڑھ کے آپ کو امام بنائے، آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ کو جو ہے برات کے ذریعے سے لا کے صبح چھوڑ دیے. صبح جو ہے آ کے چھوڑ دیے. صبح اٹھ کے جو ہے پھر وہ بولتے کہ واقعہ نہانی مکان تھے، میں ایسا واقعہ ایسا ہوا، نماز مت کہیے، اللہ کے رسول مت کہیے، لوگ انکار کریں گے. لوگ انکار کریں کیا کریں، بولنا ہے اللہ کے رسول. ابو جہل بولا کہ جو ہے ہاں آج کیا نئی خبر کیا ہے، تو نئی خبر تو ایسا، ارے ایسا کرو مذاق باتیں یار. حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی، کیا کریں تمہارے نبی آج جو ہے وہاں گئے تھے بیت المقدس، یہاں سے جو ہے بیت المقدس گئے، میرے نبی بات کہتے تو صحیح بات ہے. ایک کافر کی زبانی سن کر جو ہے کہہ رہے اللہ کے رسول کی زبان سے انکار کر رہا ہے. وہ تو کیا روز معمولی بات ہے نا، روز فرشتہ چاہتے جاتے رہتا ہے، لگ گیا اور صدیق یہ لقب جو آپ نے اس لیے ایک کافر کی زبانی سن کر تصدیق کر رہے ہیں، یہ اللہ کی زبانی سن کر نہیں کر رہا ہے. کچھ لوگ شک میں پڑ گئے. تو ہمارے زمانے میں بچپن میں بہت سے لوگ نہیں وہ صرف میرا کیا نہیں ہوا، یہ خواب میں بھی لیے ہوتے ہیں 10 والے بڑے الٹے سیدھے باتاں ایسے ویسے کیسا جا سکتا ہے کیا. پھر وہ سائنٹیفک وہ ایسے یہ ہے کیسا ہوا رہتا، یہ ہے ہوا کا دباؤ نہیں رہتا، فلاں نہیں رہتا، یہ ہے فلاں ہے، آسمان کیسا. وہ خالق کائنات بلا لگ گیا، تم نہ لے کیا کرنا ہے. گھر والا بلا تم کو، تمہارا گھر سب بارڈر والے کے ساتھ کتے ہیں وہاں، بولے تو کیا بولیں گے، کیا خراب کتے سب رکھے رہتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ، یہ گھر جا سکتے نہیں، معلوم نہیں کیسی فینسنگ ہے گھر کے بازو، ہاں وہ سب رہتی وہ. اب گھر والا بولا بھی جاتا سب انتظام لانے کے لیے جانے کرتا کہ نہیں. تو لوگ جو ہے اس طرح سے شک میں پڑے تھے، پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول تو برابر جا کے دیکھا ہے. ماں اس نے فرمایا کہ لقد رأى من آیات ربی الکبریٰ، بے شک اللہ کے رسول نے بڑی نشانیں دیکھی ہیں. تو یہ واقعہ تو ایک تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے محدث بھی تھے اور مفسر بھی ہیں. محدث کا کام کیا ہے، سب جمع کرنا حدیث سے. تو اپنی تفسیر میں جو ہے تقریباً 50 صفحے اس واقعے کے بارے میں لکھا، 50 صفحے. اردو میں ترجمہ چاہے تو پڑھتے تو کوئی پڑھ کے دیکھ لو. اس کے بعد اب چونکہ وہ محدث ہونے کی وجہ سے گریڈ دینا پڑتا ہے نا، حدیث کے گریڈ وہ بھی دیا. یہ حدیث یہ گریڈ کی ہے، یہ حدیث یہ گریڈ کی ہے. یہ کچھ لوگوں نے بعد میں کچھ لوگوں نے ضعیف حدیث ہیں، کچھ جھوٹی حدیث ہیں، وہ بھی ملانا شروع کر دی. شیعہ لوگوں نے کچھ راز کی باتیں اللہ کے ساتھ بھی تھیں، وہ راز کی باتیں آ کر اللہ کے رسول حضرت علی بولے کسی نہیں بولے وہ تو یہ سب جھوٹے ہی تھے. تو ان کا کام تھا وہ خود اس کا سب دیا گریڈیشن، یہ ایسا ہے. اردو میں ترجمہ ہوا اس کا، عربی میں تو اصل ہے وہ کتاب، عربی میں بڑے سائز کے اندر ہے، وہ 20-25 صفحات ہے. اردو کی صفحات کرنے جانے سے 50 صفحے ہو گیا وہ. تو یہ بات بول رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے واقعہ تو ہو گیا. تو یہ واقعہ اللہ کے وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا. پھر اور آپ 10 سال رہے، ہجرت سے پہلے سال 2 سال 11 سال. اور پھر اتنی حدیثیں موجود کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کیا اس کے بعد کچھ آپ نے کیا کیا اس واقعے کو.
ہر سال رات منائی شب معراج کے نام سے کوئی رات منائی آپ نے؟ تمہیں کہاں سے منا رہے ہیں؟ کون بولے؟ دین میں کس کی بات چلنا؟ اللہ کی بات یا رسول کی بات؟ کیا اللہ قرآن میں بولے کہ رسول بولے؟ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے کہ رسول بولے؟ بولو کہ صحابہ کرام کرے؟ اللہ رسول بولے تو بات صحابہ کرام کرتے تھے، ہوا کیا؟ پھر تم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کدھر سے کر رہے ہیں؟ ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے اور 100 رکعت نفل پڑھتے تھے، پورا جاگنے کی پیر گھٹنے ہمارے یہ ہو جاتے تھے، برابر 100 رکعت نفل رات بھر جاگ کے پڑھتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے۔ کہاں حیدر ہم کو بتاؤ؟ تو آج بھی جو ہے دین کے اندر مداخلت کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں، جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، نئی چیزیں داخل کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے داخل کر دیا ہے اور ہم لوگ اندھا دھندھا چل رہے ہیں، ہم لوگ بغیر کسی تحقیق کے چلے، اسی لیے دین کے اندر دین کی شکل بگڑ گئی ہے۔ دین اپنی اصلی شکل میں نہیں رہا۔ بدل اسلام غریبا سیکون کما بدا وطوبى للغربا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا، غربت کے بعد اجنبی کوئی جانتا نہیں تھا، پھر اس کے بعد اسلام کی تعلیمات عام ہو گئی، صحیح تعلیم صحیح دین کیا ہے معلوم ہوا، پھر عنقریب اجنبی ہو کر رہ جائے گا، تو بولے تو اجنبی بدعت نہ کرے تو اچھا۔ علامہ شافعی نے لکھا ہے کہ لوگ بدعت چھوڑے تو کیا سمجھتے میں وہ نہیں کرنا چاہیے، بولتے ہیں نہیں کرتے ہو بدعتوں کو چھوڑنے پر لوگ ٹوکنا شروع کر دیں گے آپ کو، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا، تو آج زمانہ ویسے ہی آ گیا۔ تو جتنی بھی راتیں ہیں، اس کی شب برات ہے، شب برات کی جتنی ڈیزیں سب ضعیف ہیں، یاد رکھو، شب برات کی جتنی سب ضعیف ہیں، اس لیے اس کے بارے میں جو ہے یہ کمنٹس کیے گئے ہیں، بس ایک ہے وقت حدیثیں ہیں، بہت سارے ضعیف حدیثیں، چلو کہ اللہ کے جا کے قبرستان جا کے بس وہ اسی رات میں ہم بہت سارے رات کر دیتے، حضرت عائشہ بیان کرتی جب بھی میری باری ہوتی تھی جایا کرتے تھے اللہ کے، کیا کریں اللہ کے معمول تھا قبرستان جانا، جاتے تھے آپ، تو اس رات گئے تھے، کہا کہ جو ہے یہ رات آئے تو ایسا کرو، تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ اجتماعی کرنا ہے، صحابہ کرام اجتماعی ضرور کرے، ائمہ کرے، چلو کیسے کرے۔ تو رمضان کی راتیں وہ بھی جو ہے اس کی راتیں صرف جو ہے اجتماعی کرنا نہیں ہے، صرف انفرادی کرنا ہے، تو دین کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور دین کے اندر اضافے کر دیے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اللہ سے شرکت ہے، دین میں کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کا چلے، اللہ کا حکم چلے، تم کس کا حکم چل رہا ہے؟ اپنا حکم چلا رہے ہو۔ تو بہرحال جو ہے اتنی تفصیلات اس واقعے کے ہونے کے باوجود بھی جھوٹی حدیث ملی تو بولتے نہیں جھوٹے حدیث ہیں صاحب، ان کو کون بولیں کیا کریں گے، وہ تو بہت ذرا یہ کر سکتے تھے ہم، جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے کرنے کے بارے میں، جھوٹی حدیث بھی کیا کہ ان کو معلوم نہیں ہوگی حدیث جھوٹی حدیث ہے جی، وہ ایسا کرنے کے بارے میں۔ اب جس شبرات کے بارے میں سب ضعیف حدیث ضعیف حدیث ہیں، لوگ کر سکتے کرنے لوگ چپ بیٹھے ہو، کیا نہیں سب اوپر بول سکتے ہیں، گریڈیشن تو بعد میں دیا گیا حدیث ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں کہ بیچارے کرنے لوگ کہیں ہمیں یہ کرنا کم چپ بیٹھ جائے، لیکن وہ بھی اجتماعی نہیں کرنا ہے، اس طرح رمضان کی جتنی راتیں جاگنے کی وہ بھی انفرادی کرنے کی، سب بدعت سے گزر کرتے ہیں۔ ہاں تو دین جو ہے آج بدعتوں کا مجموعہ ہے، صحیح بات جو اللہ کے رسول اور اللہ قرآن کے مطابق بہت کم جگہ جو ہے عمل ہو رہا ہے، جن کی ذمہ داری تھی وہ خود بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، ان بدعتوں کو چلا کے دوسرے لوگ کیا کریں گے۔ نماز اجتماعی دعا ہے، کہاں ہے؟ نہ اللہ کے رسول ہے، نہ صحابہ کرام ائمہ، کوئی بھی نہیں اجتماعی دعا، بدعت ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہے بدعت پر، کو بھی جو در دعا مانگتا ہے، جم کو دعا مانگتا ہے، اس کے لیے اب بے وقوف ہے تو بتایا گیا نہیں، بتانے کے بعد مجھے نوکری نکالیں گے، پیٹ پالنے کے لیے کرتا ہوں میں پیٹ کیا کروں، میں کیا کھاؤں کہ میٹھے بیچوں وہی کرتا ہوں۔ تو بہرحال جو ہے یہ واقعہ کا تب کتنا جاننا ضروری ہے کہ واقعہ ایسا ہے، واقعہ کا پیغام یہ ہے اپنا ایمان درست کرو، نمازوں قائم کرو اور سب سے بڑا گناہ شرک سے بچو۔
آخرت پر ایمان کہ جو ہے اللہ کے رسول سب دیکھ کر آئے ہیں. کون دیکھ کر آئے تو بتائیے, کون دیکھ کر آئے؟ دیکھ کر اللہ کے پر ایمان ایک نے تو والا سب دیکھ کر آئے. جتنی باتیں آخرت کی جو ہیں سب اللہ نے دکھا دی. اللہ کو دیکھے کہ نہیں, وہ میں کرنا کیا ہے, دیکھے تو دیکھے تو نہیں دیکھے, وہ عجیب عجیب بحثیں لوگوں نے نکالا. اللہ کا دیدار ہوا نہیں ہوا, کیا ہوا, مت ہوا نہیں مت نہیں ہوا, سب بول سکتے. ہمارے لیے توجہ کی بس پیغام کیا ہے, یہ پیغام. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.